اس پر بات کریں گے. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں اجمل جامی صاحب. بہت شکریہ جامی صاحب جوائن کرنے کے لیے. اطہر کاظمی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. جامی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. یہ پی ایم ایل این اور آئی پی پی, اب آئی بی پی کے پاس پرابلم یہ ہے کہ کچھ ان کی جو پچھلے جلسوں میں سٹیٹمنٹس تھیں وہ تو اینٹی پی ایم ایل این اور ان کے تجربے کے خلاف نئے لوگوں کو ووٹ دیں, اس قسم کی تقاریر ہم نے سنی ہیں. سو آئی پی پی کو شاید سوٹ کرے پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کوئی نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹ کرنے کا, لیکن پی ایم ایل این کو کیا انسینٹو ہے کہ وہ کیوں آئی پی پی کے کینڈیڈیٹس کو ایڈجسٹ کرے؟ ان سے تو وعدے بھی نہیں اس طرح سے کیے ہوئے تھے. بہت شکریہ ماریہ اور السلام علیکم اطہر صاحب کو بھی. بڑی دلچسپ یہ نقطہ آپ نے چھیڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں اس کے جو پرکس ہوتے ہیں یا بینیفٹس یا پریولیجز ہوتے ہیں وہ پھر کوئی یک سمتی نہیں ہوا کرتے. اس میں مال و متاع, جہیز, دیگر تمام چیزیں اس کے حصے میں جاتی ہیں اور پھر جا کے پھر گڈی چڑھ گئی جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے. تو یہ اس کا حصہ ہوتا ہے ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے جانا. یہ کوئی نئی بات نہیں. 2018 کے چناؤ کے ہنگام بھی ہم نے دیکھا تھا ساؤتھ پنجاب میں کیا صورتحال تھی. کیا تب نون لیگ ساؤتھ پنجاب میں کمفرٹیبل تھی؟ کیا تب نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو انتخاب لڑنے کی اجازت تھی؟ نہیں. کیا تب ایک پرائیویٹ جیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. اور دلچسپ بات یہ کہ جو 2018 میں ہو رہا ہے اس کی یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, لیکن رنگ روغن اور جو میتھڈولوجی زیادہ فاسٹ ہے, جو کیٹلسٹ کیمیکل یوز ہو رہا ہے وہ زیادہ تیز ہے. اس دفعہ اس کا رنگ زیادہ تیز ہے. جو کچھ ہوا اس کا میں ثبوت صرف آپ کو بیرسٹر شہزاد اکبر کی ایک حالیہ ٹویٹ کی صورت میں دے سکتا ہوں. جو آپ کو یاد ہے کل سے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ندیم افضل چاند صاحب کے بیان کے اوپر ٹویٹ کی سیریز انہوں نے جاری کی ہے, ایکس جسے ہم کہتے ہیں. تو وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ تب ندیم افضل چاند صاحب ہوں یا دیگر ہوں وہ کس کے کہنے پہ ہمارے ہاں آیا کرتے. تو اب جو کچھ ہو رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہو رہی ہیں یا جو بھی نئی قلعی چڑھائی جا رہی ہے, اس کے بھی یہ ثبوت اور اس کی بھی بیانیاں آپ کو 2-3 سال بعد کچھ ایسے ہی سننے کو ملیں گے. تو یہ ایک روایت ہے جس کی ہوا ہوتی ہے, اس کے سنگ جہیز یا مال و متاع جایا کرتا ہے. ایز پر ایز کافلی کا جو آپ کا سوال تھا, ان کی کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی. ان کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کے سائے تلے وہ کسی نہ کسی طرح سمو سکیں, منڈی بہاؤالدین یا گجرات کی 2-4-8 سیٹیں ان تک پہنچیں تاکہ ان کا سیاسی کٹ کاٹ باقی رہے. ایز پر ایز آئی پی پی از کنسرن ان کی ڈیمانڈ لسٹ لمبی تھی. اچھا. اور اس کا خبر بھی بلکہ ثبوت بھی آپ کو یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ لسٹ اس طرح سے میٹ نہیں ہوئی تھی. اسی وجہ سے آئی پی پی سے متعلقہ جو ابلاغ کے ذرائع ہیں, میں محتاط طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حالیہ سیاسی سرگرمی کے حوالے سے کوئی مثبت تبصرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو آئی پی پی کی ڈیمانڈ لسٹ تھی وہ اس طرح سے ایسا اس کو میٹ نہیں کیا گیا. دا مومنٹ دوز آل ڈیمانڈز ول بی میٹ, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے آئی پی پی کے جو ابلاغی ذرائع ہیں وہاں پہ کامیابی کے پرچم جو ہے وہ ٹھیک ہے. چلے آپ محتاط زبان استعمال کریں, میں بتا دیتی ہوں. سما ٹیلی ویژن کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسے کے حوالے سے کوئی اتنی موافق رپورٹنگ نہیں کی گئی, بتایا گیا کہ وہ فلاپ ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی روح رواں علیم خان صاحب ہیں, اس وجہ سے یوزلی ہم اس پہ کامنٹ نہ کرتے, لیکن موجودہ سیاست اور اس سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے کانٹیکس میں یہ 2+2 اگر ہم کر لیں تو کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ جامی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. سو اب میں کاظمی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پی ایم ایل این نے, ہم نے ضمنی انتخابات کے اندر دیکھا تو کوئی اتنا خاطر خواہ نتیجہ نہیں تھا. پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ ناراض, کیمپیننگ نہیں کی, آزاد کھڑے ہو گئے, ووٹ کاٹا, لوگوں کو پی ایم ایل این کا ووٹر موبلائز نہیں ہوا, ووٹر کنفیوز ہو گیا کہ بھائی ہم کس آئیڈیالوجی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ تو آزمایا ہوا فارمولا ہے. کیا بڑی مجبوری ہے پی ایم ایل این کی کہ اس آزمائے ہوئے فارمولے کو دوبارہ جو ہے استعمال کریں, بیکاز جن کو کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے گا پی ایم ایل این کا ٹکٹ وہ آزاد کھڑے ہوں گے, اور اس میں تو نقصان ایونچولی پی ایم ایل این کا ہی ہے. دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک ہے. گزشتہ روز جو ہم نے جلال پور جٹا میں دیکھا, چاہے جس نے بھی رپورٹ کیا, زمینی حقائق تو وہی ہیں کہ آپ کی اتنی پاپولیرٹی نہیں. یہ وہ ہارٹ لینڈ ہے جس کو جی ٹی روڈ کی بیلٹ کہا جاتا ہے اور جسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ شیئر کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. لیکن اس وقت جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی اس طرح پاپولیرٹی نہیں ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وزیر اعظم میاں صاحب کس طرح بنیں گے, ان کے لیگل مسائل ہیں. بھائی اصل مسئلہ ان کا مسئلہ ہے جو کل ہمیں جلال پور جٹا میں نظر آیا, عوام ان کے پیچھے نہیں ہے. اگر عوام ان کے پیچھے ہوتی تو کیا میاں صاحب خود چل کے بلوچستان ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے جاتے؟
کہ جن کے حوالے سے ماضی قریب میں وہ کیا موقف رکھتے رہے. لیکن قاسم صاحب یہ دیکھیں نا، خود جب لیڈر جاتا ہے کسی کے پاس چل کے تو یہ ایک سیاسی رواداری بھی ہوتی ہے. خان صاحب کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ خود پولیٹیکلی اس طرح آگے جا کر لوگوں کو مینج نہیں کرتے تھے. تو جب نواز شریف صاحب کہیں خود چل کے جائیں گے تو اس ملاقات میں بھی وزن ہوگا نا. وہ تو ہوگا، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں، ان سے آپ کو کیا فائدہ ہے. جو ایکس باب پارٹی ہے اس کا کتنا ووٹ بینک ہے. چودھری شجاعت صاحب وہ تو گجرات کی ایک سیٹ آپ بتا دیں کہ جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب ایک بندہ نامزد کر لیں اور اس کا 80% چانس ہو کہ وہ جیت جائے گا. وہ تو وہ نہیں. تو کاف لیگ سے ان کو کون سی ایسی مجبوری آ گئی. اب یہ تاثر یہ قائم کرنا ہے. دیکھیں جی ہمارے سیاسی اتحاد ہو رہے ہیں تو اس اتحاد کے نتیجے میں ہماری حکومت آ جائے گی یا ہمیں ووٹ مل جائے گا. پر آپ جتنے ہیں اس کا آپ کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے. دیکھیں 2018 کے اندر بھی بہت ساری، بالکل جامی صاحب نے وجہ فرمایا کہ 18 میں بھی ہم نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو مسئلہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور 2018 میں فرق کیا تھا کہ ایک طرف آپ کی تحریک انصاف بڑے بڑے کامیاب جلسے کر رہی تھی اور دوسری طرف آپ کی حالت یہ ہے کہ ابھی لاہور شہر میں بھی یہ جلسہ نہیں کر سکتا. اچھا، اس میں ایک فرق ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کے ووٹر کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایجوٹیشن کی پالیٹکس نہیں کرتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ ووٹ دینے ضرور آ جاتا ہے اور اس کو موبلائز کر کے وہ پولنگ بوتھ تک لے آتے ہیں. اب تو تحریک انصاف کے ووٹر کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ ووٹ دینے ضرور آئے گا، آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے یا نہ آئے. سو کیا ووٹ دینے بھی پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں آئے گا؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں جو لیڈر جتنا مقبول ہوتا ہے نیچے اس کا کارکن پہنچتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ اکبر ایس کا کارکن ریڈ زون میں پہنچا الیکشن کمیشن کے سامنے. اب پی ٹی آئی کا کارکن آ سکتا ہے، ہمت کر سکتا ہے ریڈ زون میں آنے کی. تو اگر لیڈر مقبول ہوگا تو میاں صاحب ہو جائیں مقبول یا اکبر ایس بابر ہو جائے، جو بھی مقبول ہوگا ان کا لیڈر پہنچے. یہ میں کہنے والی تھی کہ کیا وہ اکبر ایس بابر صاحب کے کارکن کی تھے. کیونکہ آپ اسلام آباد بیسڈ ہیں، مجھے تو اسلام آباد آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے، تو وہ اکبر ایس بابر کے ہی کارکن تھے. میں جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیں جانکاری کو. اگر ان کے لیے کوئی پہنچے اور آواز اٹھا رہا ہے تو یقیناً انہی کے کارکن ہوں گے جامی صاحب. مطلب کہ بالکل میں آپ کی تائید کروں گا اور یہ جمہوری رویے ہیں، ان کی تائید کی جانی چاہیے. جمہوری عمل ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. جمہوریت کے ذریعے اپنا پیغام دینا چاہیے. تو وہی تو اب ایشو یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ الیکشن ڈے والے دن بھی پتا چلے گا. تحریک انصاف کے لیے انتظامی مسائل ہیں، وہ کہتے رہے پاپولیرٹی ہے، لیکن اگر آپ کے بندے کو کھڑا ہی نہیں ہونے دیا جائے گا تو آپ کس طریقے سے الیکشن لڑیں گے. باقی ہم نے ابھی دیکھ لیا کے پی کے اندر جو ایک ان کی ڈرائیو چل رہی ہے، وہ جو ورکرز کنونشن کر رہے ہیں اس میں لوگ وغیرہ آ رہے ہیں. میں اگر ایڈ کر سکوں، یہ استدلال اپنی جگہ بالکل درست ہے، یہ ریشنل میں بڑا وزن ہے. مقبولیت کا جو پیمانہ یا موازنہ انہوں نے کیا یہ فیکٹ ہے، بالکل سامنے کی بات ہے. ہم نے بھی 2018 کی کیمپین دیکھی، اب بھی دیکھی، یہ فیکٹ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس نہج تک پہنچنے کی ذمہ داری اس یا جمہوری نظام جس یعنی ڈکلائن کا شکار ہے، جو اس پہ عدم اعتماد عوام کا ہے یا تجزیہ نگاروں کا ہے، اس کی وجہ صرف کیا پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ یا کچھ اور ہے. میں ذاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کی دلیل میں حق میں بات کروں گا، ہاں مقبول ہے. لیکن سیاسی رویے پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کی قیادت کے وہ ڈیسیژن میکنگ اتنی ناقص رہی کہ وہ نہ صرف خود کو سسٹم سے آؤٹ کرتے گئے بلکہ آج اس نہج پہ کھڑے ہیں جسے ہم بند گلی میں کہتے ہیں. صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے والی نہ چلنے والی غلطی بھی ہے، یہ تو ہمیشہ سے بات کر رہی ہوں، وہ بھی پی ٹی آئی کو مہنگی پڑے گی. بیکاز اب ان کو شاید سبق آ گیا ہو کہ جتنے بھی برے حالات ہوں، جتنی بھی بری سیاسی قیادت ہو. میں جملہ عرض کر دوں کہ سیاستدان ایک ڈیڈ اینڈ سے حل نکالتا ہے. ڈیڈ اینڈ پہ سیاسی جماعت کو یا اپنے فالوورز کو لے کے